अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी क्लास का आगाज़ मरकज़ के हुक्म के मुताबिक और मामूल के मुताबिक सूरह फातिहा से करेंगे और खाकसार इसकी तिलावत करेगा और आपसे दरख्वास्त है कि इसे मेरे साथ दोहराइए। इसके बाद हम फिर अपनी क्लास के अगले हिस्से की तरफ आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अभी आप सब ने खाकसार के साथ सूरह अल फातिहा की तिलावत की है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर दफ़ा कुछ ना कुछ तरतील के और किरात के कवायद में से भी कुछ ना कुछ हम पढ़ते हैं। अभी खाकसार जिस कायदे की तरफ जाएगा उसे कहते हैं इख्फा और इजहार का कायदा। इस इख्फा और इजहार के कायदे के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जो खाकसार आपको आज की क्लास में और अगली क्लास में समझाएगा। अगर आप उनकी पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ये कायदा समझने में आसानी होगी। पहले इस बात को याद रखिए कि अरबी ज़ुबान में ये जो कुरान करीम उतरा और अरबी ज़ुबान के पढ़ने के कवायद हैं, इनमें कुछ अल्फाज के मखसूस इस्तिलाहात हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें से मसलन एक इस्तिलाह है जिन्हें कहते हैं हरूफ हलकी। हरूफ ये जमा है हर्फ की। हर्फ यानी वोट, हरूफ वचा। और हलकी, हलक कहते हैं ये गले के हिस्से को, इसे कहते हैं हलक। तो हरूफ हलकी यानी वो हरूफ के जिनको हलक से अदा किया जाता है। और ये याद रखिए कि 6 हरूफ हैं। हमजा जिसको अलिफ भी कहते हैं, हमजा, हा,
ہا وہ جو دو آنکھوں والی گول ہے. حمزہ ہا عین ہا. یہ تیسری ہا جو میں نے آپ کو بتائی جو وہ ہے جو حلوہ میں ہے جو کہ حلق صدا ہوتی ہے. تو حمزہ ہا عین ہا غین خا. غین خا. حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ 6 حروف ہیں. ان 6 حروف کو آپ یاد کر لیجئے. انہیں کہتے ہیں حروف حلقی. حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا. حمزہ ہا عین ہا غین خا. حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ 6 حروف ہیں جنہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ یرملون کا لفظ یاد رکھیے. یرملون. اب اگر یرملون کے لفظ کو اگر ہم الگ الگ کریں تو اس کے وہ حرف کیا ہے؟ یر یہ رے. یر 2 حرف یہ بن گئے. یہ کا رے کا. ملون ملو میم لام واو ملو. نون ملون 6 حرف یہ بنے. یرملون یہ رے میم لام واو نون. یرملون 6 حرف تھے حروف حلقی کے. 6 حرف ہیں یرملون کے. یہ کل بنے 6 اور 6 12 12. اور اب ایک 13واں لفظ ہے بے جس کو با بھی پڑھتے ہیں. جو ابھی آپ کے سامنے یہ غیر المغضوب میں جو بے لکھی ہوئی ہے یہ بے ہے. تو یہ کل بنے 13 لفظ حروف حلقی. حمزہ ہا عین ہا غین خا. حروف یرملون یا را میم لام واو نون اور با. یہ بنا کل 13 حروف. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 13 حروف کے علاوہ ان 13 حروف میں سے کوئی لفظ آئے گا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد. میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ نون ساکن نون تنوین کیا ہوتی ہے. ابھی آپ اس طرح ہی صرف سن لیں کہ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ حروف حلقی آئیں گے تو یہاں پر جب حروف حلقی 6 حرف ہیں وہ آئیں گے تو وہاں پر ہم نون ساکن کو یا نون تنوین کو واضح کر کے پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں اظہار کرنا ظاہر کرنا. کسی کو واضح کرنا کسی کو آف کلین کرنا گنس کلا پڑھنا. نون ساکن کیا ہے؟ آپ کے سامنے یہ اسکرین کھلی ہے قرآن کریم کی. اسے دیکھیے کہ اس میں انعمتا میں یہ نون کا لفظ ہے. یہ دیکھیے انعمتا میں نون ہے اور یہ نون جو ہے یہ نون ساکن ہے. انعمتا میں نون ساکن ہے اور نون ساکن اسے کہتے ہیں نون ساکن. اس کے بعد اگلا حرف دیکھیے عین ہے. نون ساکن کے بعد عین ہے. جو ہم نے 6 حروف حلقی پڑھے تھے وہ کیا تھے؟ حمزہ ہا عین. تیسرا حرف تھا عین. تو یہاں دیکھیے عین موجود ہے نا. جب بھی نون ساکن یا تنوین تنوین وہ جس کو کہتے ہیں 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں. 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں انہیں کہتے ہیں تنوین. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا ان میں سے کوئی ہوگا تو وہاں ہم نون کو واضح کر کے پڑھیں گے اظہار کر کے پڑھیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہوں گے تو وہاں ہم نون ساکن یا نون تنوین کو چھپا کے پڑھیں گے. بڑی آسان سی بات ہے. یہ جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی یہ انعمتا کی
کہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون جزم والی ہے جس کو نون ساکن بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد عین ہے جو حروف حلقی کا تیسرا لفظ ہے، حمزہ ہا عین. تو یہاں ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھا ہے، ان عمتا، ان نون باقاعدہ ڈوئٹلش بولا ہے. اگر یہاں کوئی اور لفظ ہوتا تو ہم پڑھتے پڑھتے، ہم ڈوئٹلش نہ بولتے، نون کو چھپا لیتے، نون کو ہم چھپا کے پڑھتے، گویا ہم نون کا اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، تو ہم نون کو چھپا لیتے اگر کوئی اور حرف ہوتا. لیکن چونکہ یہاں پر عین ہے اس لیے ہم نون کو چھپائیں گے نہیں، بلکہ نون کو واضح کر کے، ظاہر کر کے، نون کے اظہار کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. ہم جب انشاءاللہ آئندہ اگلے حصے کی تلاوت کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ وہاں پر اگر یہ قاعدہ کہیں پر استعمال ہوا تو میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گا مزید وضاحت کے ساتھ. لیکن ایک درخواست یہ کروں گا کہ بہتر ہے کہ آپ لوگ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں روزانہ تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھ کے ایسی مثالیں تلاش کریں کہ جہاں پہ نون جزم والی ہو اور اس کے بعد سوچیں اگلا حرف یہ کیا آ رہا ہے. اگر تو وہ ان 6 میں سے ایک ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو وہاں پہ نون کو واضح کر کے پڑھیں. یہ 6 حرف آپ کسی کاغذ پہ، کسی سیٹل پہ لکھ لیں تاکہ آپ کو بھولے نہیں. انہیں کہتے ہیں حروف حلقی. اور اگر کوئی نون کے بعد حرف ان کے علاوہ ہے تو وہاں پہ نون کو اخفا کر کے چھپا کے پڑھیں گے. آج کے لیے سورہ فاتحہ کی کلاس سے اتنا ہی. ابھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اپنی ہم کلاس کا دوسرا حصہ پیش کریں گے. ابھی ہم اپنی کلاس کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں اور ہماری کلاس کا اگلا حصہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 44 یعنی فیض نمبر 45. تو معمول کے مطابق میں پہلے اس کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد آپ سے درخواست ہے کہ اس کو میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کی کچھ ترجمہ اور تشریح پڑھنے کی کوشش کریں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا اور جھکو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں، جھکنے والوں کے ساتھ. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا یہ دراصل پیچھے ذکر تو چل رہا تھا بنی اسرائیل کا. پچھلی آیات کا مضمون اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسلام کے متعلق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تمہاری کتابوں میں نشانیاں اور پیش گوئیاں ہیں تم انہیں چھپاؤ نہیں بلکہ واضح طور پر بیان کرو. اور پھر ان کو حکم دیا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز کو قائم کرو، یعنی ان کو فرمایا کہ تم ایمان لے کر آؤ، مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ نماز تو جس کو نماز ہم کہتے ہیں وہ مسلمانوں کی عبادت کو ہی نماز کہتے ہیں. اس کے علاوہ صلاۃ کا لفظی مطلب دعا ہے، عبادت کرنی، کوئی بھی عبادت کو صلاۃ کہا جا سکتا ہے، لیکن صلاۃ کا جو اصطلاحی لفظ ہے وہ خاص طور پر مسلمانوں کی عبادت کے لیے بولا جاتا ہے. تو جو یہاں پر حکم دیا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم عبادت کرو، وہ یقینی طور پر ہم مسلمانوں کی نماز ہی ہے. تو فرمایا کہ تم اقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ
اور زکوٰۃ کو ادا کرو، ورکعو اور تم جھکو۔ رکوع کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو نماز کا ایک اہم رکن ہے رکوع کرنا، جس میں ہم کھڑے ہو کر اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے تو جھک جاتے ہیں، دوہرے ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں رکوع کرنا۔ تو لیکن وہ ہم اس کو اصطلاح میں رکوع کرنا کہتے ہیں، مگر دراصل اس کا ترجمہ ہوتا ہے جھکنا۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم ہر وقت رکوع ہی کرتے رہو، گویا اس کا یہاں پر لفظی مطلب ہے کہ تم جھکو، اور یہ نہیں کہ تم ہر وقت کبے ہو کے دوہرے ہو کے تم پھرتے رہو۔ مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں، عاجزی اختیار کرنے والوں کے ساتھ مل کر، اور تم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو۔ تو یہ حکم دیا گیا ہم سب کو کہ ہم سب کو، اور اس میں حکم ہم مسلمانوں کو بھی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اور ہم جو بھی عاجز لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ اپنی کلاس کے یعنی آج کی اس کلاس کے اختتام پہ جہاں خاکسار آپ سے درخواست کرے گا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں جو اظہار کا قاعدہ سیکھا تھا، نون کو واضح کرنے کا قاعدہ سیکھا تھا، جو کیا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین سے مطلب ہے دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، ان کے بعد جب بھی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 لفظوں میں سے کوئی بھی لفظ آئے گا تو وہاں ہم نون ساکن یا نون تنوین کو واضح کر کے پڑھیں گے، ڈوئٹلش پڑھیں گے۔ تو امید ہے اور درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہوئے اس قاعدے کو بھی اپنے سامنے رکھیے اور اس کی پریکٹس، اس کی کوشش کرتے رہیے۔ کلاس کے آخری حصے میں خاکسار آپ کے سامنے آج کچھ ایسی دلیلیں پیش کرے گا کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ کامل ہے۔ ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کو، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تشریح پڑھتے ہیں، مگر کیوں پڑھتے ہیں اس پر کچھ دلائل بھی ہیں۔ تو آج ہم قرآن کریم کے کامل ہونے کے متعلق کچھ دلائل میں خاکسار آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، اور کچھ دلائل کو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پیش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل سلیم، یعنی کہ جو ہماری عقل ہے، جو فینوفٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جس کتاب کو ہم کہیں کہ یہ کامل ہے، مکمل کتاب ہے، یہ ایک کمپلیٹ بک ہے، اس مکمل کتاب کا اپنی کتاب میں خود دعویٰ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب مکمل ہے، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو سوائے قرآن کریم کے اور کسی مذہب کی کسی کتاب میں یہ دعویٰ موجود نہیں ہے کہ یہ کتاب کمپلیٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا نقص، کوئی پرابلم ہے، کوئی فیلہ اس میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جو کتاب خود یہ دعویٰ ہی نہیں کرتی کہ وہ مکمل ہے اور اس میں کوئی فیلہ نہیں ہے، تو اس کتاب کے متعلق ہم کہتے پھریں کہ جی یہ بڑی اچھی ہے، مکمل ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، جب اس کتاب کا اپنا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے تو پھر اس کتاب کو کون کہتا رہے کہ یہ مکمل ہے؟ تو کیا فائدہ؟ اصل بات کیا ہے کہ وہ کتاب خود یہ دعویٰ کرے کہ وہ مکمل ہے، اور یہ کتاب، یہ قرآن کریم ہی ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے اور اس کتاب میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ کامل کتاب کے لیے، مکمل کتاب کے لیے عقلی طور پر یہ بھی ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں مکمل ہوں، بلکہ ہر اپنے جو بھی بات کو دعویٰ کرے اس بات کے دعوے کے لیے دلیلیں بھی خود مہیا کرے۔ اور یہ بات یعنی قرآن کریم اگر کہتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ قرآن کریم میں فلاں دلیل بیان کی گئی، فلاں بات بیان کی گئی، تو وہ دلیل، وہ بات کیوں ہے، اس کو وہ دلیل کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ اور یہ چیز بھی
सिवाय कुरान करीम के और दुनिया की किसी मजहबी किताब में नहीं पाई जाती। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लासों में खाकसार आपके सामने रफ्ता रफ्ता कुरान करीम के कामिल होने के मुतल्लिक और दलाइल भी आपके सामने पेश करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे दलाइल हैं कि जिन दलाइल को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही पेश कर सकता है, कुरान करीम ही पेश कर सकता है। इनके अलावा दुनिया की और किसी मजहबी किताब में न ये दावे हैं, न ये दलीलें हैं, और न ही वो किताबें कामिल हैं कुरान करीम के इस्लाम के मुकाबिल पर। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को सही तरह पढ़ने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।